اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا سزاوار ہے اس خالق لم یزل کی کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، کہ جس نے ہمیں در محمد والے محمد پر پیدا کیا اور ہمارے قلوب کو مودت محمد والے محمد سے منور کیا۔ اس کے بعد درود محمد والے محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں تمام مومنین و مومنات کے لیے کہ پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عازمین گرامی قدر، آج کا دن خوشیوں بھرا دن ہے، ہر چہرہ مسکرا رہا ہے۔ آل اطہار میں عید کا سماں ہے، کیونکہ آج حضرت عباس کا ظہور پر نور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کہ جس کی شان میں شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، اس کو خطاب کوفی شامی دیا کرو۔ جب بھی مقابلے میں صفیں ہوں یزید کی، عباس کے علم کو سلامی دیا کرو۔ کل ایمان کے وجدان کا فرمان عباس، ملکہ خلد کے گلشن کی ہے ریحان عباس، مشکلیں اس کے قریب آ ہی نہیں سکتی ہیں، تیرے پرچم پہ ہے جس جس کا بھی ایمان عباس۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عباس علیہ السلام، جن کے القابات باب المراد، ابو صالح، باب الحوائج، سقائے سکینہ، قمر بنی ہاشم، کیا شان بیان کروں میں حضرت عباس کی کہ اگر ہم تاریخی کتب کو کنگھالیں گے تو ہمیں حضرت عباس کی سوانے پہ اتنا کچھ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ اس شخصیت کا معجزہ ہے کہ حضرت عباس تاریخ کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ محتاج تاریخ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اپنی تاریخ خود بنا ڈالی ہے۔ ذرا تصور کریں اور سوچیں عزیزان گرامی قدر، جب آپ کی ایک علم کے پھریرے پر نظر جاتی ہے تو آپ کو کیا کیا یاد آ جاتا ہے؟ آپ کو یاد آ جاتا ہے یہ سقائے سکینہ ہے، یہ باب المراد ہے، یہ اطاعت رسول ہے، یہ اطاعت حسین ہے۔ کیا کچھ یہ سقائے سکینہ ہے، کیا کچھ آپ کو یاد نہیں آ جاتا؟ کربلا کا پورا منظر ایک پھریرے پر نظر جاتی ہے اور آپ کی نظروں میں گھوم جاتا ہے۔ یوں کہوں گی کہ عباس کے علم کے ایک پھریرے پر پوری حضرت عباس سلام اللہ علیہ کی سوانے لکھی ہوئی ہے، ایک علم کے پھریرے پر۔ اور عزیزان گرامی قدر، کچھ تاریخ اس علم کی پڑھنا چاہوں گی۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ علم آسمان کی بلندیوں سے آیا۔ جب جناب شیس علیہ السلام کو حکم ہوا بذریعہ جبرائیل، وحی لے کر نازل ہوئے ہیں جبرائیل جناب شیس کے پاس کہ جاؤ اور قابیل سے حابیل کے قتل کا بدلہ لو، تو اس وقت جناب شیس گھبرا گئے، گھبرا کر کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، اولاد آدم تو پھیل گئی، میں کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ تو اس وقت عزیزان گرامی قدر، حضرت جبرائیل کے ہاتھ پروردگار عالم نے ایک لپٹا ہوا کپڑا بھیجا اور کہا کہ شیس سے کہو کہ اس کپڑے کو ایک اونچے بانس پر لٹکا دیں، اور جب یہ کپڑا ہوا میں لہرائے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ کوئی ایک عجیب و غریب چیز ہے، اور بس لوگ اس کی طرف آنا شروع ہوں گے، اور جب تمام لوگ جمع ہو جائیں اس وقت حق کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی قدر، علم نام ہے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا۔ بس عزیزان گرامی قدر، جناب شیس کی وصیت تمام انبیاء نے اسی علم کو بلند کیا ہے۔
حضرت ابراہیم نے بھی اسی علم کو بلند کیا، حضرت نوح نے بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، مخلص، شعبان، محلوق، یعنی کہ ہر کوئی اس علم کو بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہی علم لوی نے بھی بلند کیا، یہی علم عبد مناف علیہ السلام نے بھی بلند کیا، یہی علم لوی نے بھی بلند کیا، یہی علم جو ہے عبد المطلب نے بھی بلند کیا، اور عبد المطلب سے یہی علم حضرت ابو طالب نے بلند کیا، اور ابو طالب سے یہی علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا۔ اب عزیزان گرامی قدر، محمد مصطفیٰ سے تمام دنیا کی نگاہیں اس علم پر ٹکی ہوئی ہیں کہ محمد مصطفیٰ سے یہ علم کس کے پاس جائے گا۔ اور عزیزان گرامی قدر، اس علم کو دینے کی شرطیں رکھ دی گئیں۔ 39ویں دن جب خیبر فتح نہ ہو سکا تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کل علم اسے ملے گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا ہوگا، محبوب خدا ہوگا، اللہ اسے چاہتا ہوگا، وہ اللہ کو چاہتا ہوگا، قرار ہوگا، بہادر ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والوں میں سے ہوگا، میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، 40ویں دن کا سورج نمودار ہوا، رسول اللہ کا ارادہ بن کر کھڑے ہوئے، علم کو ہاتھوں میں لیا، خیمے سے باہر آئے۔ تھوڑی سی توجہ اس بات پر رکھیے گا عزیزان گرامی قدر کہ علم ہاتھوں میں ہے اللہ کے رسول کے، پیچھے پیچھے تمام اصحاب ہیں کہ اللہ جانے علم کس کو مل جائے گا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں علم ہے، اصحاب کا جلوس پیچھے پیچھے ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا کہ جلوسوں میں علم لے کر چلنا سنت نبوی ہے۔ جب بھی آتے ہوئے دیکھا سر بازار علم، یوں لگا لائے ہیں خود حیدر کرار علم۔ شیخ لشکر کے علمدار تھے عباس جری، آج سرور کے جلوسوں کا علمدار علم۔ بس عزیزان گرامی قدر، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پوچھا سلمان علی کہاں ہیں؟ کہا کہ علی تو اس وقت مدینے میں ہیں، بس ناد علی کا ورد کیا ہے، ناد علی کا ورد کیا ہے کہ علی مدینے سے خیبر پہنچے ہیں اعجاز امامت سے۔ ایک اور بات یہاں کہتی چلوں عزیزان گرامی قدر کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول اللہ کو منوانے کے لیے آئے تھے، اس وقت اللہ کے رسول مصیبت میں تھے، اللہ کے رسول کو اللہ کو منوانا تھا۔ بھئی اگر اللہ کافی ہے تو اللہ کے رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا پروردگار 40 دن ہو گئے مشکل میں ہوں، خیبر فتح نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کے رسول نے مشکل کشائی کے لیے حضرت علی کو بلایا۔ علی آئے ہیں، علم کو ہاتھوں میں لیا ہے، اور علم ہاتھوں میں لے کر علی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کب تک جنگ کروں؟ اور اللہ رے اعتبار نبی کا اپنے وصی پر، اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ علی جنگ کرو اس وقت تک جب تک فتح نہ ہو جائے۔ اور علی چلے ہیں، اور اس شان سے چلے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بھی کہنا پڑا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ علم حضرت عباس کے پاس آیا۔ روز عاشور یہ علمداری کے مناصب سنبھالے ہیں حضرت عباس نے۔ لیکن دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ لفظ علمدار جب بھی ہماری زبانوں پر آتا ہے تو اسلام میں اتنے بڑے بڑے علمدار گزرے ہیں، ابو طالب جیسے علمدار بھی ہیں، محمد مصطفیٰ جیسے علمدار بھی ہے، علی مرتضیٰ جیسا علمدار بھی ہے، لیکن جب ہم لفظ علمدار لیتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں محمد مصطفیٰ نہیں آتے، علی مرتضیٰ نہیں آتے، حضرت ابو طالب نہیں آتے، ہمارے ذہنوں میں کون آتے ہیں؟ حضرت عباس، سقائے سکینہ۔ اللہ جانے کربلا میں چند گھنٹے کس طریقے سے علم کو بلند کیا ہے حضرت عباس نے کہ منصب علمداری اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اذان گرامی قدر، سقائے سکینہ لقب ہے حضرت عباس کا، اور
کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تم کو عباس دلاور کی زیارت ہوگی، اپنی بچی کا اگر نام سکینہ رکھو۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے اس پرمسرت دن کے موقع پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو حضرت عباس کے ظہور کی مبارکباد دیتی ہوں، تمام مومنین و مومنات کو ظہور حضرت عباس کی مبارکباد دیتی ہوں، اور عزیزان گرامی قدر بالخصوص امام زمانہ کے حضور حضرت عباس کے ظہور کی مبارکباد دیتی ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی عنوان کو ختم کرتی ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔